السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز۔ آج ہم بات کریں گے محکمہ ایکسائز کی، اس میں ہونے والی بے ضابطگیاں اور کرپشن کی، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شاہد انجم صاحب۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب، ویسے تو ہمارے کافی محکمے ہیں، ان کی کرپشن کی داستانیں بڑی بڑی ہیں۔ ہمارا ایک محکمہ ہے محکمہ ایکسائز، اس کے اندر بڑی بے ضابطگیاں ہیں، کرپشن ہے، اس بارے میں کچھ آگاہ کریں ہمارے عوام۔ نہیں، بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے۔ پاکستان میں تقریباً جو ہمارے سول ادارے ہیں وہاں کرپشن کی داستانیں تو ساری دنیا کو پتہ ہے، بلکہ اب ہمیں کیا، اب تو ہم پوری دنیا میں ہم مشہور ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کرپشن ہوتی ہے۔ کرپشن کا الگ الگ طریقہ کار ہیں، اور شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کرپشن کرنے والے جو ہیں ان کو کبھی سزائیں نہیں ہوئیں، اور اگر پکڑے بھی گئے، انکوائریاں بھی ہوئیں تو کہاں گئی۔ خاص طور پہ مجھے تو ایسا لگتا ہے ہمارے اینٹی کرپشن کا جو محکمہ ہے یہ کرپشن کرنے والوں کو تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا تھا، کرپشن کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ آپ اگر تھوڑا سا آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اینٹی کرپشن میں ابھی تک جو ہے وہ چھوٹے جو ملازمین ان کے علاوہ کسی بڑے کو سزا ہوتی ہوئی سنی ہے آپ نے؟ کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا، اور جو حالات ہیں مجھے امید ہے ایسا کبھی ہوگا بھی نہیں کہ کسی بڑے کو جو ہے وہ پکڑا جائے یا سزا دی جائے۔ بہرحال ہم بات کریں ایکسائز کی، جی، یہاں بڑی چھپی ہوئی کرپشن ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ جو کراچی ہے خاص طور پہ، اور سندھ کے جو دیگر اضلاع ہیں وہاں اگر آپ دیکھیں تو سینکڑوں کے حساب سے 4 وہیل گاڑیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور 2 وہیلر جو ہے وہ تو خیر ان لمیٹیڈ ہے، ان کا تو پتہ ہی نہیں، اتنی ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ بلکہ میں نے بعض دفعہ ACLC یا جو ہے آپ کا دیگر جو ادارے جو ان سے لنک میں ہیں، CPLC ہے جیسے، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بہت زیادہ جو ہے رجسٹرڈ ہوتی ہیں، یہ چائنا کی گاڑیاں جب سے آئی ہیں۔ لیکن بات ہم کر رہے ہیں کرپشن کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں آج بھی کمپیوٹرائز سسٹم ہونے کے باوجود بھی جو ہے یہ تمام چیزیں وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹرائز ہیں، لیکن عام شہری جو ہے جو اپنی گاڑی رجسٹر کرانے جاتا ہے تو اس کو تقریباً دفتر سے آدھا کلومیٹر پہلے سے جو ہے وہ ایجنٹ جو وہاں پر ہیں جن کو ہم دلال بھی کہتے ہیں، وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا ان کو پکڑنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کا کام کراتے ہیں۔ حالانکہ سرکاری محکمہ آپ نے جانا ہے اور سرکار کے کاغذ ہیں آپ نے جمع کرانے ہیں اور اپنے نام گاڑی رجسٹر کرانی ہے یا ٹرانسفر کرانی ہے، لیکن اس کو اتنا ٹپیکل بنا دیا گیا ہے صرف یہ کہ جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں، وہ ایجنٹ جو ہے وہ آپ کو جب تک آپ اس کی ہیلپ نہیں لیتے آپ گاڑی رجسٹر نہ کرا سکتے ہیں، نہ آپ گاڑی ٹرانسفر کرا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کی کوئی سفارش ہے، کوئی TO وغیرہ سے آپ کی اچھی گپ شپ ہے، یعنی تو آپ خود جائیں گے تو آپ گاڑی رجسٹرڈ نہیں ہوگی آپ کی، یا نہیں یہ تو ٹرانسفر تصور نہیں ہی نہیں ہے ہوگی۔ نا ابراہیم، یہ تو تصور ہی نہیں ہے نا ہمارے یہاں تو اسپیئر وہیل لازمی ہے، یہ ایجنٹ اسپیئر وہیل کے طور پر ہے، اور جو گاڑی 2000 میں رجسٹرڈ ہونی ہے جس کی فیس ہے، آپ کمپیوٹر کی سلپ آپ کو 2000 کی مل رہی ہے، دے آپ 7000 رہے ہیں، آپ 10,000 دے رہے ہیں۔ جی، وہ 1600 روپے اس کی ٹرانسفر فیس ہوتی ہے، 2000 رجسٹریشن فیس ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ ایجنٹ کے اب کل کئی ملا گنا کے زیادہ 3600 بنتے ہیں، اور ایجنٹ اس کے وصول کرتے ہیں 7000 روپے، 8000، کئی 10,000۔ گنا زیادہ، کئی جیسی مرغی ویسا انڈا۔ بات یہ ہے کہ وہ اپنا جو ہے کھاتا پورا کرنے کے لیے، اور اگر آپ ڈائریکٹ چلے بھی گئے تو یا تو صاحب بزی ہیں یا پھر آپ لائن میں رلتے رہے، جب آپ کا نمبر آئے گا تو اب ہمارے تو 100 بہانے ہیں نا کہ بھائی اب نماز کا ٹائم ہو گیا، اب چائے کا ٹائم ہو گیا، اب کھانے کا ٹائم ہو گیا، اب چھٹی کا ٹائم ہو گیا۔ تو ہر آدمی اس لیے پیسے دے رہا ہے کہ اس کو یہ ہے کہ میں جاؤں گا اور تھوڑے وقت میں میرا کام ہو جائے گا، ایجنٹ کو وہ پیسے دیتا ہے اور اس کے بعد اپنا کام کراتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسے کئی کیسز ایسے سامنے بھی آئے کہ ایجنٹ سے آپ نے گاڑی رجسٹر کرائی اور بعد میں پتہ چلا کہ آپ کی گاڑی کے کاغذات میں انہوں نے کچھ نہ کچھ گھپلا کر دیا، کیونکہ آپ کو ایک رننگ پیج دے دیا جاتا ہے، یا وہ آج کل اسمارٹ کارڈ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ ریٹرن فائل لے کے آپ گھر تو چلے گئے، آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کی فائل کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اچھا، آج کل شاہد صاحب بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی جب گاڑی اپنی ٹرانسفر کرتا ہے یا بیچتا ہے، یا شو روم مالکان اس میں خاص طور پہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کی گاڑیاں بلاک ہو رہی ہیں،
ایک بندہ ان کو گاڑی بیچ کے جاتا ہے اور پیچھے سے وہ گاڑی بلاک ہو جاتی ہے. اس ٹائم تو وہ CPLC کر کے اس کو چیک کرتے ہیں, چیزیں ان کی ساری جو بھی فارمیلٹیز ہے وہ پوری کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی گاڑی بلاک ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی ملی بھگت ہے ان کی, کیا ہے؟ دیکھیں جیسے پنجاب ہے یا KP ہے, وہاں ایک بایو میٹرک سسٹم شروع ہوا تھا, اور وہ بایو میٹرک سسٹم یہ تھا کہ آپ جب گاڑی دیتے ہیں, فروخت کرتے ہیں, تو آپ کا بایو میٹرک ہوتا ہے, اور جو بندہ لے رہا ہے وہ بایو میٹرک کی رسید آپ لے لیتا ہے, اور اس کے بعد یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ جس سے ہم نے گاڑی خریدی ہے, ایک تو گاڑی جینون ہے, بندہ جینون ہے, فائل جینون ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. اس بایو میٹرک پر کروڑوں روپے لگا کے آپ اس کو ایکٹیو نہیں کر رہے. اگر آپ کرتے ہیں تو آپ وہ کی سسٹم متعارف تو کرا دیا تھا انہوں نے. سسٹم متعارف کرا دیا تھا, لیکن اس پہ کام تو نہیں ہو رہا نا. جی اب بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی شو روم کے جو لوگ گاڑیاں بیچنے جاتے ہیں, ان کا جی آپ گاڑی بیچ دیں, اتنے کی بک گئی, آپ کی 20 لاکھ گاڑی بک گئی. ایک دوسرا بندہ ہے, انہوں نے کہا 22 لاکھ میں بک رہی ہے, اسے کہا لاؤ مجھے دو فائل, اور یہ کرو وہ کرو, وہ لے کے چلا گیا لالچ میں بیچ دی. لالچ میں. اب وہ 2 لاکھ کے چکر میں جو گاڑی کا اصل مالک ہے وہ پیسوں سے بھی گیا, فائل سے بھی گیا. اب جا کے وہ اپنی گاڑی کو جو ہے وہ اس کی فائل بھی جو ہے وہ بند کرا دیتا ہے, اس کا اکاؤنٹ بند کرا دیتا ہے. جس نے گاڑی خریدی ہوئی ہے, جس نے پیمنٹ کی ہوئی ہے, وہ کہاں جائے؟ اب وہ جو گاڑی اپنے نام ٹرانسفر کرانے جاتا ہے تو کہتے ہیں جی گاڑی تو آپ کے نام پہ ہی نہیں ہے, یا آپ ٹرانسفر نہیں کرا سکتے, انہوں نے تو فائل بند کرا دی ہے. بات یہ تمام لوگ یہ گروہ ہے, یہ تمام گروہ ملا ہوا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے کئی سال تک جو ہے وہ آپ کو نمبر پلیٹ ایشو نہیں ہوتی تھی. ابھی بھی یہی ہے. آپ عام سی نمبر پلیٹ لگا کے گھومتے تھے, اور روزانہ ٹریفک پولیس والے آپ کو چلان دیتے تھے کہ آپ اصلی نمبر پلیٹ لے کے آئیں. بھائی شہری جائے تو جائے کہاں, وہاں اس نے پیمنٹ کر دی, اس کو نمبر پلیٹ ایشو نہیں ہو رہی. یہاں ٹریفک والے روز پکڑ لیتے آپ کی کچی نمبر پلیٹ ہے. تو ہمارے ایک مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری ایک چین ہے, یہ کمانے کے ہزار طریقے ہیں ان کے پاس, اور شہری سفر کر رہے ہیں نا, ایکسائز والے تو سفر نہیں کر رہے. جی بالکل. اچھا اس میں ایک گپلے اور بھی ہیں جو میں نے اب سامنے آئے ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ آپ گاڑیوں کا ٹیکس جو بھرنے جاتے ہیں نا, بینک میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ بینک میں بھر دیں, بینک کا عملہ بھی ملا ہوا ہوتا ہے, آپ کو اسٹمپ کر کے دے دیا, پتہ چلا اکاؤنٹ میں تو جمع ہی نہیں ہوئی. اب آپ کو رسید دے, ہاں رسید آپ کو دے دی کہ آپ کا ٹیکس جمع ہو گیا, اس میں مہر لگی ہوئی, آپ خوشی خوشی لے کے آگے, بعد پہلے آپ کا ٹیکس ہی نہیں بھرا ہو. جی اس میں بھی لوگ پکڑے بھی گئے تھے, نیب نے بھی پکڑے تھے, بہت سارے کیس ایسے سامنے بھی آئے تھے. اور ابھی تک وہ معاملہ رکا نہیں ہے, تھما نہیں ہے, چل رہا ہے, اس لیے کہ سزائیں نہیں ہو رہی بالکل. کسی کو اس طرح. اچھا پھر جو ETO لگتے ہیں, وہ آپ کے سمجھنے کہ ETO کوئی عام آدمی لگتا ہے, وہ بہت بڑی سیاسی چھتری سے لگتا ہے, اور اس کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کیا. وہ آتا ہے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے لیے, صرف وہ خالی بریف کیس لے کے واپس بھر کے گھر جاتا ہے, اور اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس نے وہاں اپنے 16 بندے چھوڑے ہوئے ہیں, وہ 16 بندے یہی کام کر رہے ہیں, اس کے لیے سارا دن پیسے کما رہے ہیں, اور وہ اپنا اسی طرح سے کرپشن جو ہے وہ جاری ہے. پکڑتا کوئی ہے نہیں. عام آدمی سوچتا ہے کہ یار میں نے 8 دن ذلیل ہونا ہے, اس سے اچھا 2-4 ہزار اوپر دو, اپنا کام کراؤ, نکل لو. تو بات یہ ہے کہ اگر عوام بھی تھوڑا سا صبر کرے تو ان کی کرپشن بند ہو سکتی ہے. وہ کہے بھائی میں ایکسٹرا آپ کو پیسے نہیں دے رہا, جتنے کی رسید ہے پیسے آپ لے لیں, لیکن اس کی گاڑی کبھی رجسٹرڈ ہی نہیں ہو پائے گی, کبھی اس کا ٹیکس بھر ہی نہیں پائے گا. نہیں, وہ ٹیکس بھرنا تو دور کی بات ہے نا, وہ تو خالی روڈ سے بھی اتر کے سوچ رہا ہوتا ہے میں نے گاڑی رجسٹر کرانی, وہیں اس کو ایجنٹ پکڑ لیتے ہیں. تو وہ اتنا اس کو ذہنی دباؤ میں لاتے ہیں, اتنے ذہنی طور پہ تیار کر لیتے ہیں کہ وہ اینڈ پہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم انہیں کو دے دو. وہ کہتے ہیں جی آپ فائل دے دیں, کاغذات ہمیں دے دیں, ہم آپ کو رجسٹر کرا کے دے دیتے ہیں. اب وہ 2 گھنٹے بعد دے دیں, 4 گھنٹے بعد دے دیں, کل کا ٹائم دے دیں. اس میں بہت سارے تو ٹرانسفر کے کیس ایسے آئے ہیں کہ آپ کی فائل غائب ہو جاتی ہے. اب آپ فائل ڈھونڈتے رہو, نہ آپ کی فائل ہے, گاڑی آپ کے پاس ہے, نام کسی اور کے, آپ نے جیسے خریدی اپنے نام نہیں کرائی, اب آپ گئے, نہ آپ کی گاڑی رہی, نہ آپ کی فائل رہی, نہ ریکارڈ آپ کا رہا, تو آپ جائیں کہاں. اور بایو میٹرک کرانے کا مقصد ہی یہی تھا, اس کو سسٹم میں لانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس کی حقیقت پتہ چل جائے. میں نے آپ سے گاڑی خریدی, آپ نے بایو میٹرک کرا دی, ختم ہو گئی بات. اب میں 60 دن میں اگر اپنے نام نہیں کراتا, جو اس کا ٹائم فریم دیا ہوا ہے, تو پھر میں ذمہ دار ہوں نا, آپ تو نہیں. آپ نے تو بایو میٹرک کیا, پیسے لیے جاؤ گے. اب پتہ چلا کہ ان 60 دنوں میں میں نے گاڑی آگے کسی اور کو بیچ دی, تو بایو میٹرک رسید میں نے اس کو دے دی. اب اگر وہ بھی رجسٹر نہیں کرا رہا تو پھر, لیکن اس کے پاس یہ ثبوت تو ہے,
کہ بھئی بایو میٹرک ہوا ہے, گاڑی جینون ہے, اس میں کوئی 2 نمبر ہی نہیں ہے, اور جا کے بندہ فائل کو جو ہے وہ اس طرح بند بھی نہیں کرا سکتا کہ آپ نے تو گاڑی بھیج دی ہے, ہمارے ریکارڈ میں آ چکی ہے. اچھا, بایو میٹرک کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو وہاں جانا پڑے. اگر وہاں کا ہوتا نا تو شاید اگر آپ کی سفارش ہے, ای ٹی او آپ کا جاننے والا ہے یا ایکسائز کا کوئی بھی افسر آپ کا جاننے والا ہے, تو آپ بآسانی کوئی بھی گاڑی بلاک کرا سکتے ہیں. نہیں, وہ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بلاک کیا کرا سکتا, آپ جو چاہے کرا لیں. بلاک کیا کرا لیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کئی چیچس نمبر کی گاڑیاں, ایک چیچس نمبر کی گاڑی کئی جگہوں پہ چل رہی ہے. یہاں کے چیچس کی پنجاب میں رجسٹر نہیں ہو رہی, کے پی میں نہیں ہو رہی, بلوچستان میں نہیں, ہر جگہ ہو رہی ہیں, اور آپ کے کاغذات ایک عام شریف آدمی کا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ تو پیسے دے کے چیز لیتا ہے اور وہ بعد میں پھنس جاتا ہے. اس کا قصور یہی کہ وہ چیز خرید کیوں رہا ہے, کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ نے ایکسائز میں پیپر دیے, انہوں نے کہا جی آپ کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بعد فائل واپس ملے. اتنی دیر میں آپ کے فائل کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ عام آدمی کو تو اپنی گاڑی کے فائل کے پورے کاغذات کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں کاغذ ہیں کتنے, اور کتنے اس میں لگنے ہیں, کتنے رہ گئے ہیں. آج اگر 1 لنک پورے پاکستان کو کر دیا جائے گاڑیوں کے رجسٹریشن, آپ دیکھیں ایک چیچس پہ 10 گاڑیاں ہوں. اگر وہ ہو گیا تو پھر ان کی کرپشن کیسے ہوگی؟ میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, اس لیے تو نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے یار؟ یہ نیچے سے اوپر تک. آپ پنجاب کے پی کی بات مت کریں, سندھ پورا 1 لنک نہیں ہے یار. اچھا, سندھ پورا 1 لنک نہیں ہے. ابھی پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ 1 لنک کیا گیا, وہ آن لائن وہ ہو گیا. آن لائن ہو گیا, 1 لنک ہو گیا. آپ چیک کر سکتے ہیں, کہیں بھی ایک دفعہ آپ نے کہیں سے لائسنس ایشو کرا لیا, پھر آپ اس کے کسی بھی یونٹ میں جا کے بنوا لیں, کیونکہ وہ ریکارڈ میں آ جائے گا سارا کچھ ٹھیک ہے. یہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے. کیسے کریں گے؟ یہ کریں گے خود پھنسیں گے, کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے وہ اس کو کہاں تک دبائیں گے, آپ مجھے بتائیں. اچھا, یہ جو ایکسائز میں ایجنٹ ہوتے ہیں, یہ انہی کے چھوڑے گئے ایجنٹ ہوتے ہیں؟ یہ پیسے لیتے ہیں زیادہ, پھر ان کا بٹوارا ہوتا ہے. بالکل بھائی, وہ پیرول پہ ہیں, ان کے پرائیویٹ پیرول پہ ہیں. وہ روزانہ اگر 4 گاڑیاں ایک بندہ رجسٹرڈ کرا رہا ہے تو وہ 4 گاڑیوں میں سے پھر اس کی کمیشن ہے. سارے ای ٹی او کے بندے ہوتے ہیں, ای ٹی او کے بغیر تھوڑی کام. کتنی بار اینٹی کرپشن نے اٹھائے, کیا ہوا؟ ان کے بیان بھی لیے, اس نے کہا ہم تو ای ٹی او کے ساتھ ہیں, فلانے کے ساتھ ہیں, فلانے کے ساتھ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کیسے کریں گے؟ ای ٹی او کا کیا بگاڑ لیا آپ نے؟ ڈائریکٹ تو آپ ای ٹی او کا ہاتھ نہیں ڈال رہے. جی, یہ تھے سینئر صحافی شاہد انجم صاحب, اور آپ سن رہے تھے ان کی گفتگو. دیکھنا یہ کہ محکمہ ایکسائز میں کرپشن ختم ہوتی ہے یا نہیں. ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ, دیکھتے رہیے ایسے نیوز. اللہ نگہبان.